بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چینا ہوں۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس جو تھا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر تھا، اور ہمیشہ کی طرح اور جو امیدیں تھیں ان پہ پورا اترتے ہوئے جناب نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت تھی وہ بھی مسترد کر دی، اور جو اس کیس کو، کیونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ سائفر کیس ایک بے بنیاد کیس ہے، اور بالکل پاکستانی عوام کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ سائفر کیس بالکل ایک نامناسب سی چیز ہے۔ وہ اس ٹائم وزیر اعظم تھے، ان کا یہ رائٹ تھا کہ انہوں نے جو دھمکی ان کو ملی انہوں نے اپنی عوام کو بتائی۔ دھمکی دینے والوں کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ان کی غلامی کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن جس نے کم از کم ان کی غلامی سے انکار کیا اور وہ دھمکی اپنی پاکستانی قوم کے سامنے رکھی، اس کیس کا جو مسترد کرنے کا فیصلہ تھا اس کو بھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسترد کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس عامر فاروق صاحب ایک کھل کے سامنے آ گئے ہیں؟ کیا وہ بھی جس طرح نیب اس ٹائم کھل کے نواز شریف کی سپورٹ کر رہا ہے، طاقتور لوگ کھل کے نواز شریف کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے نواز شریف کو تینوں مرتبہ 5 منٹ کے اندر انصاف ملا؟ لیکن عمران خان صاحب کافی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ایک باعث جج ہیں۔ انہوں نے توشہ خانہ کیس کے اندر جو جج ہمایوں دلاور تھا اس کے خلاف جب پی ٹی آئی والوں نے درخواست دی کہ اس کو ہٹایا جائے، یہ ایک باعث جج ہے، یہ عمران خان کے سے ذاتی طور پہ نفرت کرتا ہے اور اس کی فیس بک کی پوسٹیں عمران خان کے خلاف ہیں، تو بھی ان جج صاحب نے، چیف جسٹس عامر فاروق نے اس ٹائم بھی کہا کہ نہیں، یہ جج بالکل ٹھیک ہے۔ ابو حسنات کے بارے میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں نے ان کو درخواست دی، انہوں نے کہا نہیں، جج ابو حسنات بھی ٹھیک ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے درخواست دی کہ جیل کے اندر میرا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں نہ مجھے کچھ پتہ ہے اور نہ قوم کو کچھ پتہ ہے، آپ اوپن ٹرائل کریں عدالت کے اندر تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے اور مجھے بھی پتہ چلے کہ میں نے کیا جرم کیا، اور قوم کو بھی پتہ چلے کہ میں نے کیا جرم کیا۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جیل کے اندر جو ٹرائل چل رہا ہے مجھے اس میں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی، اور آپ کا ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر ہی چلے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، عوام کو ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اور وہ جس طرح توشہ خانہ کیس کے اندر جج ہمایوں دلاور نے ایک دن عمران خان کو سزا دی اور دوسرے دن وہ لندن روانہ ہو، جس طرح اس جج ابو حسنات جس طرح کیس چلا رہے ہیں جنگی حالت کے اندر، تو اس سے بھی واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے آگے کہاں جائے گا، اور عمران خان صاحب کو جو سزا دینے کی تیاری ہے وہ کر لی گئی ہے۔ لیکن اب ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب میرا کوئی کیس نہ سنیں، یہ ایک باعث جج ہے، تو اس کے بعد اب کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع ملا ہے، کیونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ دونوں عمران خان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے، اور عمران خان کا کیس کو ختم کرنے کی جو درخواست تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے۔ تو اب یہ کیس جو ہے یہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس سے اب علیحدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو عدالت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی دونوں جو درخواستیں انہوں نے مسترد کی ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ اپر عدالت کے اندر جائے گا، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس جائے، یا وہ کوئی بینچ بنا دیں، لیکن اب یہ اپر کیس کے اندر جائے گا۔ تو اب مزید معاملات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے راستے کے اندر جو یہ اہم رکاوٹ تھی جس کو پورا پاکستان سمجھتا تھا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے کم از کم فیصلے کے اندر انصاف میں رکاوٹ، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب ہے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیے اور جس طرح وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ محفوظ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی ایسا ہوتا جو میرٹ والا جج ہوتا تو جس کے اوپر اتنی بار پاکستان تحریک انصاف انگلیاں اٹھا چکی ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی کیس سے علیحدہ کر چکے ہوتے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس ہر فیصلے کے اندر جو بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہو اس کے اندر جسٹس عامر فاروق صاحب اپنے آپ کو شامل کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب جسٹس عامر فاروق صاحب سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، کم از کم سائفر کیس کے اندر، اور اب یہ جو کیس ہے اپر کیس کے اندر جائے گا، اپر عدالت کے اندر جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جہاں اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کا ماحول جو ہے وہ اچھا بنانے کی بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بہت اچھے فیصلے آ رہے ہیں، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو جو ہے وہ ملک بھر میں جلسے کرنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، البتہ یہ ضروری چیز یہ ہے کہ کیا جلسہ اسی طرح کرنے دیا جائے گا جس طرح دوسری پارٹیوں کو کرنے دیا جاتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح جلسہ کرنے دیا جائے گا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے اندر ورکر کنونشن کرنے دیا گیا؟
ورکر کنونشن کے اوپر جس طرح کا دھاوا بولا گیا اور جس گھنونے طریقے سے میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو گھسیٹ کے جو ہے وہ جیلوں میں لے گئے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس طرح کا ماحول ہوگا؟ اور جس طرح پوری پاکستان کی ریاست فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے میاں محمد نواز شریف کو، تو کیا آپ اب اس قوم سے اور کیا امید کرتے ہیں کہ جب یہ قوم، اس قوم کا بچہ اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ قومی مجرم جو جیل سے بھاگ کے گیا وہ پاکستان واپس آیا اور پاکستان میں اس کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا، 5 منٹ میں اسی جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر سے ان کو انصاف ملے، نیب نے کہا ہمیں گرفتار نہیں کرنا، ہمیں بالکل ضرورت ہی نہیں ہے نواز شریف کی، تو کیا ملک کا یہ جو بچہ ہے اور جو اس ٹائم طاقتوروں کا کھیل، جو ننگا ناچ ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر آپ اپنے لیے محبت ڈال رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے لیے نفرت کا ایک مینار کھڑا کر رہے ہیں جو گرتے ہوئے کم از کم ایک بہت بڑا عرصہ لے گا۔ میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے، کہ کم از کم آپ اس معاملے کے اوپر اس چیز کو جب بھی آپ ہائی لائٹ کریں گے اس طرح کے ایشوز کو، تب وہ ایشو سولو ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ طاقتور لوگ، یہ پاکستان آرمی، پاکستان کی عدالتیں، یہ تمام لوگ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے اپنے ادارے ہیں، ان کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں اور پاکستان کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ یکجان ہے، ہم سب نے ایک طریقے سے یکجان ہو کے رہنا ہے، اور یکجان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام ادارے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے ساتھ پاکستان کے لوگ کھڑے ہوں۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس ٹائم ان کے اپنے ٹبر میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو تو علیحدہ بات ہے، پاکستان کی عوام تو ان کی شکلوں سے بھی نفرت کرتی ہے، اور جو پچھلے 18 مہینے کے اندر انہوں نے کیا ہے تو کم از کم اب پاکستان کی عوام ان کی شکل دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تو ان کو واپس لا کے، اور جس طرح پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ نواز شریف کو مکمل طریقے سے لانے کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو اس طریقے سے صرف آپ اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے لیے نفرت ڈال رہے ہیں۔ ولاگ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔